نجم ثاقب صاحب، اگلا وزیر اعظم کون ہوگا میں نہیں بتا سکتا، کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اگلا پریزیڈنٹ کون ہوگا، اگلا آرمی چیف کون ہوگا، اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا صوبے کا کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن جو اس وقت رائج آئین اور قانون ہے اس کے مطابق اگلا چیف جسٹس بتایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون ہوگا اگلا چیف جسٹس؟ سب سے پہلے آپ کے اس سوال کا 2 حصوں میں جواب دوں گا. جی. پہلے یہ ہے کہ کون سا ہونا چاہیے. دیکھیے، مجھے اور میری پاکستان کی ساری عوام کو ایک ایسا چیف جسٹس چاہیے جو باقی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ 2-3 اس کی ایکسٹرا ذمہ داریاں بھی بن گئی ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں جو صورتحال رہی ہے سپریم کورٹ کی اور پھر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی وغیرہ وغیرہ. ہم سارے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو ایک ایسا چیف جسٹس چاہیے جو باقی کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ضروری کام کرے. اور وہ ضروری کام کیا ہے؟ وہ ضروری کام یہ ہے کہ اس نے عدالت سے سیاست کو نکالنا ہے، اور یعنی عدلیہ کو سیاست سے دور کرنا ہے اور پارلیمنٹ سے اپنے حقوق اور اپنی حساب کتاب واپس لینے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. لہٰذا ابھی بات کریں کہ یہ نہیں کریں گے ہم کہ کون بن سکتا ہے اور کس کو بننا چاہیے، لیکن اس وقت ایسے چیف جسٹس کی ضرورت ہے جو سیاسیات سے ذرا دور ہو کے کچھ کتابوں کی بات ہو، کچھ آئین کی بات ہو، اور جو حساب کتاب رکھے ہوئے ہیں جمہوریت کے کہ ایگزیکٹوز ہوں گے، عدلیہ ہوگی اور وغیرہ وغیرہ، یہ سارا جو ہے یہ نظام ہو. اب آتے ہیں آپ کے اصلی سوال کی طرف کہ کون جو ہے وہ بنے گا یا بن سکتا ہے. دیکھیے، اس وقت جب کہ 12 دن رہ گئے ہیں، یعنی قاضی چیف جو ہمارے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کی مدت ملازمت میں تو یہ کہنا کہ جی وہ بننا چاہیے منصور علی شاہ کو، یہ تو ایک عام سی بات ہے، سب کو پتہ ہے. جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ہمارے ہاں کرائٹیریا کو دیکھا نہیں جاتا. ہمارے ہاں پسند ناپسند بھی ایک بہت بڑا کرائٹیریا ہے. پسند مثلاً یہ ہے جی ہمیں یہ جج پسند نہیں ہے، یہ فلاں جگہ پہ جو سپیکر پسند ناپسند. تو جو 2-3 طریقے ہیں بنانے کے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ایکسٹینشن ان کی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور وہ اگر پسند آ گئے ہیں اور نظروں کو اور قانون کو بھا گئے ہیں، حکومت کو بھا گئے ہیں، تو ان کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. دوسرا یہ جو ہم 3 یعنی ججز حضرات کا پینل کا سن رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، اگر یہ ترامیم وغیرہ ہو جاتی ہیں تو اس میں وہ 3 ہوں گے، اور 3 میں اگر اوپر منصور علی شاہ صاحب ہے تو کون پوچھے گا؟ وہ نمبر 3 بھی ہو سکتے ہیں، کوئی منیب صاحب ہو سکتے ہیں، کوئی اور ہو سکتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ سیدھے طریقے سے قواعد و ضوابط جو ہیں ان کو فالو کیا جائے. اور وہ کیا ہیں کہ جی سینئر موسٹ جو ہے اس کو آپ بنا دیں، اور وہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اعجاز الاحسن کے بعد وہ یعنی انہی کا نمبر آتا ہے. ہمارے ہاں جب بھی اس چیز کو چھیڑا گیا ہے یا اس چیز کے ان تاروں کو جب توڑا گیا ہے نا کہ سینئر موسٹ نہیں چاہیے، ہمیں اپنی مرضی کا چاہیے، پاکستان کی تاریخ گواہ ہے. اگر آپ نے اس چین کو توڑا ہے اور جونیئر کو آپ نے سینئر پہ سبقت دے کے جونیئر کو آپ نے بنا دیا ہے، تو وہ ادارہ جو یہ بناتا ہے یا پرپوز کرتا ہے بعد میں وہ بھی پچھتایا. تو اس وقت بڑا ضروری ہے یہ سوچنا کہ آپ اپنی پسند ناپسند پہ کریں گے یا آپ نے اپنی من مرضی اور من مانی کرنی ہے اور کہنا ہے کہ. دوسرا اس میں ایک اینگل ہے جو کہ حکومت وقت کے سامنے میرا یہ خیال ہے کہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تھے تو بڑی توقعات وابستہ تھی، لیکن پھر ادھر سے لے کے اب تک انہوں نے کچھ کام اچھے بھی کیے. مثال کے طور پہ ٹیلی ویژن پہ ہم نے لائیو جو ہے وہ حساب پروسیڈنگ چلتی ہوئی دیکھی. کچھ انہوں نے بڑے دبنگ قسم کے ایکشن لیے. لیکن اس وقت اگر ان کے بارے میں پوچھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان 2 یا 3 رائے بٹا ہوا پاکستان آپ کو ملے قاضی صاحب کے بارے میں. تو جو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ فلاں جج کو ہم نے بنانا، بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، جس جج کو آپ بنانا چاہتے ہیں، چاہے امینڈمنٹس کے ذریعے یہ جو ترامیم ہیں یا اپنی مرضی سے ہی یا دھونس دھاندلی سے کسی بھی طریقے سے، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ جج صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد کچھ اور رنگ نہیں دکھائیں گے؟ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹیگریٹی والا آدمی ہو، جس طرح جسٹس منصور علی شاہ سے پوری قوم کو توقع ہے. ان کا جو پچھلے دنوں انہوں نے خطاب کیا اس کے بعد سے ان کی
کوئی اور سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی. اس میں انہوں نے کھل کے بتایا کہ اگر میں چیف جسٹس ہوتا تو یہ نہ ہوتا, یہ نہ ہوتا اور یہ نہ ہوتا, اور میں میک شور کرتا کہ سپریم کورٹ نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے. کیا یہ کوئی چیتاونی تھی, کوئی کسی قسم کی وارننگ تھی, یہ ابھی پتہ نہیں ہے. لیکن اب آتے ہیں آپ کے آخری اس میں, اٹ از ناٹ دا گن بٹ دا مین بیہائنڈ دا گن. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون آدمی ہے جس کے پیچھے کون ہے, اور اگر قواعد و ضوابط جو کہ میرا دل چاہے گا اور میری طرح جو قانون جنہوں نے پڑھا ہے, جنہوں نے آئین پڑھا ہے, جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں, وہ یہ چاہیں گے کہ جو اس وقت کا قانون ہے اس کے مطابق کیا جائے, اور اس کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو میں ابھی سے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بن رہے ہیں. ہمیں عام عوام کو عدلیہ سے بہت امید ہوتی ہے اور ہم ریفارمز بھی چاہتے ہیں, اور تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اسی نظریوں کو لے کر ریفارمز کر رہی ہے اور اسی قسم کے ریفارمز ہوں گے, یا ریفارمز کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو ریفارم کا نام دیا جاتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. آپ کا یہ سوال جو ہے نا وہ اس کے اندر اتنی زیادہ چیزیں مضمر ہیں کہ میں اس تھوڑے سے وقت میں بتا نہیں سکتا. جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم کا اونٹ ہے نا, جس کا آپ نے ٹکر چلا رہے ہیں کہ کس کروٹ بیٹھے گا, اس کے ویلز ود ان ویلز ہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس پہ چونکہ میں ڈسکشن کر چکا ہوں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے بھی اور کچھ ایک دو سیاستدانوں سے بھی. جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو ابھی تک تسلیم ہی نہیں ہوئی, یعنی وہ تو پارلیمنٹ میں پتہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے. ڈر ہوگا اندر سے, اور اس کو میں اس کی بیس پہ میں یہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ 51% چانسز ہیں کہ یہ ترامیم اپروو نہیں ہوں گی, یہ ترامیم منظور نہیں ہوں گی. 49% ہے کہ یہ ہو جائیں گی. تو میرا ایک جو میں نے بڑھا دیا ادھر, اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے, یہ اگر آپ دیکھیں نا کہ آئینی ترامیم کا جو سلسلہ ہے, یہ ٹاسک کس کا ہے, کس کو ملا ہوا ہے یہ ٹاسک؟ یہ پیپلز پارٹی کو ملا ہوا ہے. اور اس میں نون کتنی ہے, اور آپ نے جو میرے جو فیوریٹ لیڈر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کا کوئی بیان سنا ہے آپ نے؟ اس کا مطلب ہے نون جو ہے اس سے خطرہ ہو سکتا ہے کہ کسی آخری وقت میں ہو سکتا ہے کہ ان کے جو 10-12 یا 8-10 لوگ ہیں وہ کہیں غائب ہو جائیں, وہ کہیں ایبسنٹ ہو جائیں, اور اس کے بعد پتہ لگے جی کہ یہ تو نمبر پورے نہیں ہو رہے. یہ خطرے کا اظہار کر رہا ہوں. اور اس کی ایک دوسری پرت مجھے آج نظر آئی جب میں نے ایک وفاقی وزیر کو دیکھا کہ ایم کیو ایم والوں کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی ایک طرح سے سپورٹ لینے آئے ہیں آپ کو. یعنی ابھی تو اپنے گھر کے اندر نہیں پورا کر رہے ہم. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ ایک ہوتا ہے نا جو آخری وقت میں کچھ پلٹتی ہے چیز, تو وہ اس دفعہ بھی ہوگی, بڑی دفعہ ہوئی ہے, اور سارے کے سارے حالات ٹھیک ہوتے ہیں, اچانک کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ جو اچانک کچھ ہونا ہے, میرے اپنے تجزیے کے مطابق اور میرے دوست جو کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں اور سیاست کے ایکسپرٹس ہیں, ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ ترامیم 51% نہیں ہو رہی, 49%, کیونکہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں, آخری بات اس وقت کی, دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ پہلے ملک میں ایک سیاسی بے یقینی تھی, اب اس میں کیا آ گیا جی, اب عدلیہ اور انصاف بھی جو ہے وہ بھی بے یقینی, غیر یقینی کی کیفیت میں ہے. لہٰذا معیشت کو بحال کرنے کا جو حساب کتاب ہے اس میں اب پہلے ایک رکاوٹ تھی سیاسی غیر یقینی, اب عدلیہ بھی اس میں آ گئی ہے. دونوں صورتوں میں حالات جو ہیں وہ بہت مشکل ہوں گے. حکومت وقت جو کوئی بھی ہے اس کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت صورتحال ہے کچھ دنوں سے بیانوں پر چل رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب بیانات جو ہے وہ کسی مزید جنگ کی طرف خطرہ کر سکتے ہیں؟ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے ایران پہ آلریڈی حملہ کر دیا ہوا ہے. اب اس کی گریوٹی اور انٹینسٹی کی بات میرا خیال ہے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ابھی ادھر سے کوئی ایسے میزائل چلیں گے جن کے آگے کوئی نیوکلیئر لگے ہوں گے, وار ہیڈز وغیرہ, یہ وہ. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور اسرائیل نے جواب دے دیا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ہدف ہے نا, جو ٹارگٹ ہے, وہ ایران نہیں ہے. اسرائیل کا ہدف ہے ایران کا نیوکلیئر پروگرام. پہلی بات.
اسرائیل کا ہدف ایران نہیں ہے، اسرائیل کا ہدف ہے جو کہ لبنان میں آپ کی حزب اللہ ہے، ادھر آپ کے ہوتیز ہیں یمن میں، اور حماس جو ہے وہ غزہ میں ہے۔ اسرائیل کا ہدف یہ تین ہیں مین۔ ایران میں ایسا ایران پہ حملہ کر کے ایران کو فتح تو یعنی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو پھر ایک سلسلہ چلے گا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی وہ کوئی باقاعدہ طور پہ کوئی جنگ ہوگی، جنگ آلریڈی ہو رہی ہے اور وہ سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپ ذرا صرف ایک دن کا لبنان کی صورتحال آپ پڑھ لیجئے، CNN دیکھ لیں، BBC دیکھ لیں، اپنے ہی یعنی یہ جو آپ کے چینلز ہیں ان کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو باہر کے اخبار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی شروع ہو چکی ہے۔ نیوکلیئر والی وار جو ہے یا وہ وار جس میں کہ آمنے سامنے ہوتے ہیں، اس میں کئی قسم کی اسٹریٹجک اور کئی قسم کے ٹیکٹیکل ہیزرڈز ہیں، جس کی وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی یہ جنگ وہ والی جنگ جس کے بارے میں خدشہ ہے نہیں ہو رہی۔ اچھا، اس میں دو تین اور عوامل بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس جنگ کو جس کا میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں، جو کہ خوفناک ترین یعنی حالات ہوں گے، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ جنگ آپ شروع کر سکتے ہیں، بند اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ دوسری کہ اس جنگ میں اسرائیل ایران سمیت دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی ملک اس حق میں نہیں ہے کہ یہ جنگ شروع ہو، لہٰذا یہ ہائبرڈ ہی رہے گی، لہٰذا یہ پراکسی رہے گی، اسی طرح سے آپ کو یعنی ہوتے رہیں گے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ وہ جو آپ وارننگ دیتے ہیں، آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں بتایا کہ ایران نے صرف وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے ہم پہ حملہ کیا اس قسم کا جس کا کہ ہمیں خدشہ ہے تو ہمارے پاس، وہ تو 2022 میں ایران نے فیتے ناپ کے، جس طرح میں کہتا ہوتا ہوں فیتے ناپ کے انہوں نے بتایا تھا جی یہ دیکھیے یہ سیدھا سیدھا سا ہے اور آپ کو جو ہے وہ ہم ایک یعنی منٹ کے اندر اندر ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ آخری بات، یہ جو ایران کا ہے نا جی 181 جو میزائل چلے تھے، اس سے حالات ذرا تھوڑے سے بیلنسڈ ہو گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جنگ کا خطرہ نہیں ہے، اور ویسے بھی امریکہ میں پتہ نہیں ہے کون سا نیا پریزیڈنٹ آئے گا، تو کافی عرصے تک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ والی جنگ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ نہیں ہو رہی۔